اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنیں گے اور ہوا کو آپ کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشورے پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ کے حکم سے دعا انسان کی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئی اور کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کو خدا کے پاس مواخذہ نہ ہو، اگر وہ آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کرے اور وہ انصاف طلب کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گی؟ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اپنی عدالت میں انصاف نہ کر سکیں گے تو جب اللہ کے سامنے کل قیامت کے روز آپ پیش ہوں گے تو آپ اپنے انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ آمین کہا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ہوا بصورت شخص ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئی۔ تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا اور ہوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے جو کیا تھا وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، یعنی اس بڑھیا کا آٹا جو میں نے اڑایا تو اس میں اللہ کا حکم تھا کہ میں اس کے سر سے وہ آٹا اڑا دوں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا حکم تھا کہ جو اللہ نے تجھے دیا وہ میرے سامنے بیان کرو۔ تو ہوا کہنے لگی کہ یا نبی اللہ کے دریا میں اس قوم کی کشتی تھی اور اس کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ کشتی ڈوب جاتی اور دریا کے سیلاب گرداب میں آ پڑتی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی اور انہوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کشتی کو اس گرداب سے بچا لے گا تو اس کشتی کا سارا مال وہ اللہ کی راہ میں فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ تو اڑ کے جا اور اس بڑھیا کا آٹا لے کر اس کشتی کے سوراخ پر گرا دے تو اس کشتی کی سوراخ بند ہو جائے گی اور اس طرح یہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ اور چند روز کے بعد جب وہ کشتی کنارے پر آ لگی اور اس آٹے سے اس کی سوراخ بند ہو گئی اور تمام مسافر بحفاظت جب کنارے پر آ لگے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سب مال نظر کا کشتی سے منگوا کر آدھا فقیروں اور آدھا محتاجوں کو دے دیا اور آدھا